بخاری صاحب کل کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ مختلف طرح کی پیش گوئیاں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید اب سچویشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی یا ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. کیا ہوگا؟ کیا کل پھر سے خان صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج تو امان میں لے لیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان کو اپنی اور مہمان کے طور پر رکھا ہوا ہے. کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہلچل، کوئی اور مزید اس کے اندر پروگریس ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا بالکل بھی، کیونکہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری دیکھیں اٹھا کے، اس میں جو جتنی دفعہ بھی خان صاحب پیش ہوئے ہیں تو ان کو اپنی مرضی کا اپنے حق میں فیصلہ جو ہے وہ میسر آیا. صرف ایک مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عمر فاروق صاحب، انہوں نے وہ ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے. لیکن کل جو میرا اندازہ ہے، جو میرا تجربہ مجھے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اور ریلیف لے کے لاہور ہائی کورٹ سے نکلیں گے. اور اگر ایسا ہی ہوا تو اٹ ول بی اے لائسنس ٹو کل، کہ خان صاحب آپ جائیں، جو مرضی کرو، تانوں کوئی پوچھنا رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یار وہ کہتے ہیں نا، دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. خان صاحب گرفتار تو ہوئے، ٹھیک، بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ٹانگ ٹھیک ہو گئی. 6 مہینے سے ٹھیک ہی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ. آج ماشاءاللہ وہ چل کے 1.25 کلومیٹر جو ہے عدالت کے احاطے اور اس میں سے گزر کے آئے ہیں. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اب میرے خیال سے اب آئندہ عدالتوں میں پیشی کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کو کسی جواز گھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی، صحت یاب ہو گیا. اب ذرا 2 چیزوں کی طرف اور آ جائیں میرے خیال سے. ایک تو پی ٹی آئی کے ورکر کا ایک ہم نے ویڈیو پیغام دیکھا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہماری قیادت جو ہے وہ ہمیں ورغلا کے ساتھ لے جاتی ہے، پھر ہمیں استعمال کرتی ہے اور مڑ کے پلٹ کے دیکھتی نہیں ہماری طرف. اب اس پیغام کو اگر آپ سنجیدگی سے لیں تو کل جتنے بھی لوگ استعمال ہوئے ہیں اس سارے کام کے لیے، اور جو میسو گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان ورکر کا کوئی ولی وارث نہیں بنے گا، کیونکہ قیادت بزدلوں کی طرح سے پوشیدہ ہے، روپوش ہے. کدھر ہیں لوگ؟ ان میں بہت سارے تو پکڑے بھی گئے ہیں نا. ہاں، نہیں پکڑے گئے. جو نہیں پکڑے گئے وہ کہاں ہیں؟ جو کل لے گئے تھے یاسمین راشد تو بھی نہیں پکڑی گئی نا. کدھر ہیں وہ؟ انہیں نکلنا چاہیے نا. آج ان کی ضمانتیں کرائیں، ان لوگوں کو جیلوں سے باہر لے کے آئے ہیں، ان کے ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، ان کی شناخت پریڈیں ہو رہی ہیں. وہ بیچارے ورکر جو ہیں ہمیشہ کی طرح سے، میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہتا، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور پھر پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھتی. وہ آئی جی پولیس نے 2 3 4 باتیں آج ایسی کہی ہیں جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حال یہ ہے کہ جو ہی ان کے بچے گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر پیرنٹس جو ہیں وہ سفارشیں کراتے اور معافیاں مانگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اب تو آپ ہمارا بچہ چھوڑ دیں. ایک دوسری بات یہ کہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو جنہوں نے کل تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر زیادتیوں کے باوجود مار کھائی ہے. مارا نہیں ہے کسی کو بھی. جو ڈی آئی جی کے ساتھ ہوا آپریشنز کے ساتھ، وہ آپ کا سامنے ہے، آنکھ لے کے پڑے ہوئے ہیں ہسپتال میں. ایک ایس پی کے ساتھ یہی ہوا، ناصر رضوی صاحب غالباً ان کا نام ہے. اور جو ایک صاحب ہے، میں تو ان کا نام لکھ کے لایا تھا، میں اس کا ذکر کرنا بہت میرے لیے ضروری ہے. یہ صاحب ہیں جناب ملک منصور الحسن صاحب ہیں، ڈی ایس پی تھے یہ ریس کورس کے. ان کو جناب وہ دفاع کر رہے تھے جناح ہاؤس کا کہ خدا کے لیے اس پہ رحم کریں، یہ جناح کا گھر ہے. ان کو پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ سہوڑا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں زخم نہیں ہے. تصویریں میرے پاس ہیں، میں خود چکے نہیں دیکھ سکا اس لیے میں سکرین پہ نہیں چلا رہا ہوں. مگر صدقے جائیے جی، یہ بھی پتہ نہیں کس ماں نے پیدا کیا ہے. ڈریسنگ ویسنگ کرائے کہتا ہے کہ جی میں جانا ہے ڈیوٹی تے واپس، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو، مجھے اب ڈیوٹی پہ واپس بھیجے. اور وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا واپس تمام تر زخموں شخموں کے باوجود. ایک تو سلیوٹ ٹو دیم، اور دوسری نہیں، بہت آپ نے زبردست قسم کی بات جو ہے یہ شیئر کی ہے. میں ایک سوال اسی سے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا میں پوچھ لوں. ایک طرف ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رکھیں، دوسری طرف اگر ہم ریاست کے مورال کی بات کریں، ریاستی اداروں کے مورال کی بات کریں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کا تمام تر یعنی زیادتیوں کے باوجود مورال بہت ہائی ہے. آپ دیکھیے آئی جی پولیس، وہ پہلے تو کچے میں ڈاکوں سے بھگت رہے تھے، اب انہیں یہ عذاب پڑ گیا ہے، وہاں سے 1500 بندے واپس بلانے پڑے ہیں. آپ سی سی پی او کو دیکھ لیجئے، لاہور کا امن قائم رکھنا چھوٹا کام نہیں ہے. بلال مہنا صاحب کو بھی ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب
جو تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر اس کے باوجود ایک ایک اہلکار کے پاس وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں اور ان کا حال پوچھا. میرے خیال سے یہ تو کم از کم توقع رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ جو ڈیوٹی کے دوران اس قسم کے ظلم کا شکار بنے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ان کو تو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کے باسز ہیں. میرے خیال سے ہمیں بھی ان کا تذکرہ کر کے تھوڑا سا کمپلیمنٹ ان کو پے کر دینا چاہیے. کوئی خرابی اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اب آپ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں متعلقہ اور جو متعلقہ آفیشلز ہیں، ان کے مورائل کا کیا ہے. دیکھیے ڈیفیکلٹ ٹائمز ڈو کم. یہ آج نہیں ہے، پولیٹیکل ایجیٹیشن پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں اگر ان کے لیے مار کھائیں تو اپوزیشن نہیں چھوڑتی. اگر اپوزیشن کے لیے مار کھائیں جنہوں نے اگلے دن حکومت میں آ جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتے. کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا فلاں بندے تجھے میں جب اقتدار میں آؤں گا تو پھانسی لگاؤں گا، یاد ہے؟ نیکوکار کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اسلام آباد میں دھرنے کے دوران. یہ تذکرہ نہ ہی چھیڑے ہم تو بہتر ہے. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ دونوں اطراف سے پریشر جو ہے اہلکاروں پہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ ڈیوٹی دینے کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا کل ایک ادارے کی طرف سے بیان آیا اور آج تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا. وہ کہتے ہیں کہ ISPR کا اعلامیہ جو تھا کل وہ زمینی صورتحال کے ادراک پر مبنی نہیں تھا. پاک فوج کا بیانیہ نفرت و انتقام پر مبنی بیانیے کا مجموعہ ہے. دیکھیے پہلی دفعہ ISPR نے بہت یعنی صبر کا مظاہرہ کرنے کے بعد بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ کور کمانڈر کا گھر محفوظ نہیں ہے، GHQ محفوظ نہیں ہے، وہ جو آئیکونک جہازوں کے ڈھانچے کھڑے کیے ہوئے تھے لوگوں نے، جو ہندوستان سے ہم نے جنگ جیتی تھی 1965 میں، ان کو آگے لگا دیے ہیں انہوں نے. جو فوجی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر حملے کیے ہیں انہوں نے، جوانوں کو دھکے دیے ہیں انہوں نے. تو انہوں نے کہا بس بھائی بس ٹھیک ہے، بہت ہو گئی اب. لیکن PTI والے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی، پہلے میں یہ بتا دوں نا انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے ہم نے جتنا صبر کرنا تھا وہ لیا ہم نے کر، ہوں ذرا سوچ سمجھ کے آنا، کیونکہ ہم شدید ترین جواب دیں گے. اس پر تکلیف ہے PTI کو. ٹھیک ہے، دیکھیں فورسز کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک احترام کیا جانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانیں دیتے ہیں ہمارے دفاع کی خاطر، جو ہم چین سے سوتے ہیں، بارڈروں کے اوپر ڈیوٹیاں کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کوئی جواز ہے نہیں. دیکھیے فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو، ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، اس وقت آج تھوڑا سا ٹفن ہو جائے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر فورسز اپنی بیرکس میں ہیں، بظاہر آ کے آپ کے لیے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو پھر تھوڑا سا دھیان چاہیے. صحیح ہے. ایک بات نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. بریک کے بعد آ کے میں تفصیل سے وہ بات دو مختصر سے پہلے ایک تو یہ کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، آپ کو معلوم ہے امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور جو خطرات سے ہم آگاہ کرتے رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کو اور اپنے لسنرز کو کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ایمرجنسی لگانی پڑے. اس کا آج سے زیادہ امکان کبھی نہیں تھا. ایک مولانا فضل الرحمان از اے مین اسٹیک ہولڈر، ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرس. 3 بڑے ہیں نا PDM کے، انہوں نے بھی شورا کا اجلاس بلا لیا ہے. آج وہ پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے. آئی ہوپ کہ ہمارے پروگرام کے دوران وہ کر لیتے تو ہم ان کا کچھ نہ کچھ اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے شیئر کر لیتے. وہ بھی لہجہ، باڈی لینگویج ان کی بھی ماشاءاللہ ٹھیک نہیں ہے، بہت سٹف لہجہ انہوں نے اختیار کیا. لیٹس ویٹ اینڈ سی وٹ